بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر آڈیوز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فلاں کا آڈیوز لیک ہو گیا، فلاں کا ویڈیو لیک ہو گیا۔ دیکھو تو سارے سیاستدان، کبھی ایک کا ویڈیو لیک ہوتا ہے، کبھی دوسرے کا آڈیو لیک ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے لکھ ہو جاتا ہے، کبھی کیا لکھ ہو، کسی کے ذاتی جو کردار ہے وہ بھی لکھ ہو جاتا ہے۔ اس ماحول کو دیکھ کر مجھے ایک زمانہ یاد آتا ہے کہ جب پرویز مشرف کی حکومت ابتدا میں آئی تو اس وقت متصل ایک کتاب منظر عام پر اور مارکیٹ میں آئی۔ اس کتاب کا نام تھا پارلیمنٹ سے بازار حسن تک۔ اس میں کس نے لکھا تھا؟ جس نے بھی لکھا تھا اور جس مقصد کے لیے لکھا تھا، لیکن جو اس وقت جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی قوم کے نظر میں اور فکر میں ان کے جو سیاسی رہنما ہے، سیاسی لیڈرز ہیں، ان کی بے توقیری پیدا ہو جائے، ان سے اعتماد اٹھ جائے۔ اور اس کتاب میں سابقہ جتنے بھی لوگ سیاستدان تھے اور سیاست میں انہوں نے کردار کیا تھا، بلکہ سیاسی لوگوں کو اس کتاب میں اس طرح بد کردار، بد اخلاق دکھایا گیا تھا کہ جس کو پڑھ کر آدمی کو اپنے ملک پر، اپنے قوم پر سے بھروسہ اٹھ جائے۔ ہر انسان سے گناہ تو کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے۔ اب کسی سے بہت بڑے گناہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا دائرہ کار اور اختیار کار وسیع ہوتا ہے، وسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی سے چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے، لیکن قوم من حیث القوم سب پارلیمنٹ میں نہیں جاتے ہیں۔ اگر خلافت ہوتی تب بھی کچھ لوگ حکمران ہوتے، اگر امارت ہوتی تو کچھ لوگ حکمران ہوتے اور باقی رعایا ہوتی ہے۔ اگر ہزاروں سال پہلے بھی انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو حکمران کچھ لوگ ہوتے ہیں، باقی رعایا ہوتی ہے۔ تو آج بھی اگر ہر آدمی حکمران بننا چاہتا ہے اور ہر آدمی اپنے آپ کو حکمران سمجھنے لگے تو پھر اس ریاست کا اور اس مملکت کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے۔ رعایا کے اپنی ذمہ داریاں اور اپنے حقوق ہوتے ہیں، حکمرانوں کے بھی اپنے ذمہ داریاں اور اپنے حقوق ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے جو عادل بادشاہ ہوتا ہے اس کی اہانت کرنے سے منع کر دیا۔ حالانکہ حکمران ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی حکمران فرشتہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیاسی لوگوں کو بدنام کرنے کا اور سیاسی رہنماؤں کو مختلف طریقوں سے بدنام کرنے کا اور ملک کے اداروں کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بدنام کرنا، یہ بہت بڑی سازش کی نشاندہی کرتی ہے۔ قومی وحدت کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے، ملک کے اکائیوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور اتحاد کے لیے مضبوط قسم کی سیاسی قیادت ضروری ہوتی ہے۔ جب سیاسی قوت کمزور ہو جاتی ہے، جب ملک میں سیاسی افراتفری پھیل جاتی ہے تو اس ملک کا اور اس ریاست کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ہمیشہ دیکھیں کہ جن جن ملکوں میں افراتفری پھیلائی گئی، فسادات برپا کر دیے گئے، تو سب سے پہلے ان کے عوام کا، ان کے سیاسی رہنماؤں پر سے اعتماد اٹھا دیا گیا۔ جب بھی کسی ریاست میں دینی طور پر افراتفری پھیلانے کی خواہش
ہوئی ہے تو وہاں پر جو دینی زعما اور دینی رہنما ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، ان سے لوگوں کا اعتماد اٹھایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو عسکری طور پر کمزور کرنا ہو تو وہاں کے عوام کا اس کے فوج پر سے اعتماد اٹھا دیا جاتا ہے، اور جہاں پر اقتصادی طور پر کمزور کرنا ہو تو وہاں پر تاجروں کو حکمرانوں سے اعتماد اٹھا دیا جاتا ہے، اور عوام کا تاجروں سے اعتماد اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس سے اقتصادی طور پر، اس سے معاشی طور پر، عسکری طور پر، سیاسی طور پر اور دینی طور پر ملک اور قوم کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں انارکی پھیل جاتی ہے، سنبھالنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ جو سلسلہ چل آیا اور اس سے پہلے جو کاروائیاں ہوتی رہی ہے، تو یہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جس میں ہمارے چاروں جو ضروری عناصر ہیں ان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستانی قوم، پاکستانی سیاسی زعما، پاکستانی فوجی قیادت، پاکستانی تاجر برادری اور پاکستان کے مذہبی رہنما وہ اپنے آپ کو سنبھالیں اور ملک کی اکائی کو اور ملک کی یکجہتی کے لیے جدوجہد کریں، اور جو اس طرح کے مذموم مقاصد لیے ہوئے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کو لگام ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے ملت و قوم کو ایسی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔